تذکرہ کرنا ہے۔ گزشتہ سے پیوستہ جمعے آپ کے سامنے ہم نے ہجرت حبشہ اولا اور ہجرت حبشہ ثانیہ کا تذکرہ کیا تھا کہ 2 ہجرتیں حبشہ کی طرف ہوئیں، اور یہ دوسری ہجرت میں جس وقت مشرکین سٹ پٹائے، بہت زیادہ فکر مند ہوئے، انہوں نے ایک وفد بنا کر نجاشی شاہ حبشہ کے دربار میں بھیجا، اور نجاشی نے اپنے سارے وزراء، اپنے سارے کے سارے مصاحبین اور مشیروں سے بالکل علی الرغم اور ان کی ضد پر اس نے ان مسلمان نہتوں کو اپنے دربار میں بلایا، ان کی بات کو پوری تفصیل سے سنا، اور بالآخر مشرکین کا وفد بھی ایک طرف تھا، اس کے وزراء بھی ایک طرف تھے، اس کے وہ مصاحبین اور مشیر جنہوں نے پیسے کھائے ہوئے تھے، جو دوسروں سے مشرکین مکہ سے تحفے ہدیے لے کر لالچ میں آ کے ان کی طرفداری کر رہے تھے، سب کے مخالف نجاشی نے فیصلہ کیا اور اپنی سلطنت میں مسلمانوں کو کھلے عام رہنے کی اجازت دی۔ اس کے صلے میں رب ذوالجلال نے ساری عیسائی مملکت میں ان کے حاکم کو اسلام کی دولت سے نواز دیا۔ شاہ حبشہ اور نجاشی کو اللہ رب ذوالجلال نے ایمان کی دولت عطا کی۔ اسی وجہ سے نجاشی جب مرا تو جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں تھا، سارے عیسائی تھے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزانہ طور پر، معجزے کے طور پر حضور علیہ السلام مدینے میں تھے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 7 ہجری میں جس وقت نجاشی فوت ہوا، رسول اللہ کو معجزے کے طور پر نجاشی کا جنازہ دکھایا گیا، بیچ میں سے پردے ہٹ گئے، رسول اللہ نے جنازہ پڑھایا، اور یہ واحد جنازہ تھا کہ جس کے سامنے صحابہ کو نظر آنے والی میت نہیں تھی، لیکن حضور کو نظر آنے والی میت موجود تھی۔ صحابہ کو میت نظر نہیں آ رہی، میں مثال دوں گا، جس وقت حضور معراج سے واپس آئے تو لوگوں نے کہا بتائیے آپ نے، ابو جہل نے کہا بیت اللہ کی کھڑکیاں کتنی ہیں، دروازے کتنے ہیں؟ اب ایک لمحے کے لیے جانے والا کھڑکیاں دروازے گنا نہیں کرتا، لیکن اعتراض کرنے والے نے اعتراض کرنا ہے، بتاؤ کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنے دروازے ہیں؟ اب اگر حضور یہ کہ میں نے نہیں گنی ہے، حضور جھوٹے پڑتے ہیں۔ حضور کو سچا کرنے کے لیے رب ذوالجلال نے بیچ میں سے پردے ہٹا دیے، اور نبی علیہ السلام دیکھتے جاتے تھے اور بتاتے جاتے تھے، دیکھتے جاتے تھے، بتاتے جاتے تھے۔ جو اللہ بیت المقدس اور مدینہ کے درمیان کے پردے ہٹانے پہ قادر ہے، اور 1 مہینے کی مسافت تک کے یہ پردے ہٹ کر رسول اللہ نے دیکھ دیکھ کے بتایا، اسی اللہ نے شاہ حبشہ کے دربار میں رکھی ہوئی نجاشی کی لاش اور رسول اللہ کے درمیان سے پردے ہٹا دیے۔ رسول اللہ کے سامنے وہ جنازہ حاضرانہ تھا، غائبانہ نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام اس حاضرانہ جنازے کو پڑھا رہے تھے، صحابہ کو نظر نہیں آتا تھا۔ اگر وہ جنازہ غائبانہ ہوتا، خلفائے راشدین کا دور گزرا، حضرت بنو امیہ کا دور گزرا، بنو عباس کا دور گزرا، خلافت عثمانیہ کا دور گزرا، 14 صدیاں اسلام کی گزری ہیں، اس میں بے شمار شہداء گزرے ہیں، نہ کسی صحابی نے غائبانہ جنازہ پڑھایا ہے، نہ کسی تابعی نے غائبانہ جنازہ پڑھایا ہے، نہ کسی مجتہد نے غائبانہ جنازہ پڑھایا ہے۔ پتہ یہ چلا نبی علیہ السلام نے نجاشی کا یہ جو جنازہ پڑھایا یہ غائبانہ نہیں تھا، حاضرانہ تھا۔ یہ نجاشی کی خصوصیت تھی، اور نجاشی کی خصوصیت کے بعد اس طرح کے جنازے کی خصوصیت قیامت تک کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اگر ہوتی صحابہ کرام پڑھتے، یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ ہجرت حبشہ جس وقت ہو چکی تو حضور علیہ السلام اس کے بعد 7 ہجری میں، اس 6 ہجری کے آخر میں اسلام کا چلہ پورا ہوا۔ اسلام کا چلہ پورا کرنے کے لیے 39 آدمی مسلمان ہو گئے، لیکن ان 39 مسلمانوں کو حضور علیہ السلام لے کر گھاٹیوں میں نماز پڑھاتے ہیں، پہاڑ کے دروں میں نماز پڑھاتے ہیں، ویرانوں میں نماز پڑھاتے ہیں تاکہ کوئی دیکھے نہ۔ لیکن ابھی 12ویں نمبر پہ مسلمان ہونے والا 17 سالہ نوجوان ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو چکے ہیں، حضور علیہ السلام کو اپنا گھر پیش کر چکے ہیں۔ اس گھر دار بنی ارقم کے اندر مشاورت ہو رہی ہے، لیکن آج اسلام کا چلہ پورا ہونے لگا ہے۔ 39ویں کے بعد 40ویں نمبر کا مسلمان ہونے لگا ہے۔ حضرت عمر فاروق جس کو کہتے ہیں، سیدنا فاروق اعظم نبوت کے 6 سال میں اسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ اسلام کا کلمہ پڑھنے کے لیے 2 روایتیں ہیں، ایک زیادہ مشہور ہے، دوسری غیر مشہور ہے۔ آج چونکہ موقع بن گیا اس لیے میں دونوں روایتوں کی طرف ہلکا سا اشارہ کر کے جاتا ہوں۔ ایک روایت تو آپ نے سنی ہے کہ سر کی قیمت لگی، جو محمد کا سر لائے گا ہم اس کو 100 اونٹ دیں گے۔ حضرت عمر فاروق بنو
سکوت اور نوجوان اور جرأت مند نوجوان یہ حضور کا سر لانے کے لیے چل پڑا. کسی نے کہا اپنے گھر کی خبر لو. گھر میں دیکھتے ہیں بہنوئی بھی بہن بھی مسلمان ہے, ان کو کلمہ پڑھانے والا چھپ چکا ہے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لیکن اس عمر نے مارنا شروع کیا دونوں کو. بہن نے کہا عمر جس ماں کی چھاتیوں کا دودھ تو نے پیا اسی ماں کا دودھ میں نے پیا. تو اگر کفر سے ٹل نہیں سکتا تو میں اسلام سے ہٹ نہیں سکتی, میں اسلام سے ہٹ نہیں سکتی. کہا بتاؤ کیا ہے؟ وہ کلام پڑھا, پڑھ کر کلمہ پڑھ لیا. ایک روایت یہ ہے مشہور ہے یہ دو رکوع سنے کلمہ پڑھ لیا. دوسری روایت ہے کہ آج رات کا وقت ہے, عمر فاروق نے جس وقت بیت اللہ کا قصد کیا, بیت اللہ میں حضور علیہ السلام حرم کے پردوں کے ساتھ لپٹے ہوئے حضور عبادت کر رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں, جاری کر رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں. عمر نے کہا یار مخالفتیں کرتے ہیں, آج میں سنوں گا یہ کہتا کیا ہے, لیکن اگر سامنے ہو گیا حضور کا قرآن بند ہو جائے گا, حضور شاید خاموش ہو جائیں. اس لیے عمر چھپتے چھپاتے پیچھے سے ہو کر معتصم کی طرف سے بیت اللہ کے خلاف کی رپٹ میں آ گیا. یہ روایت بھی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. اب اس کپڑے میں وہ غلاف کعبہ میں لپٹ کر عمر فاروق سنتے ہیں. جس وقت کلام سنا تو کلام بڑا پسند آیا, دعا ختم ہوئی, عمر فاروق سامنے آئے. کہا عمر تو کیا کر رہا ہے؟ حضور پہلے سے یہ ارادہ لے کے آیا ہوں کہ سنوں گا, اگر بات پسند آ گئی تو مان لوں گا, نہ پسند آئی تو چھوڑ دوں گا. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اے اللہ کے رسول مجھے کلمہ پڑھا دیجیے. اسلام کا چلہ پورا ہوا, وضو ہو رہا ہے, نماز کی تیاری ہو رہی ہے. اللہ کے رسول کیا کرنا ہے؟ دعائی تو میں نے دے دی. فرمایا عمر نماز پڑھنی ہے. کہا کہاں پڑھنی ہے؟ کہا ادھر چھپ کے پڑھنی ہے, دارے بنی ارقم کے اندر پڑھنی ہے, ارقم بن ابی ارقم کے مکان میں پڑھنی ہے. فرمایا کیوں؟ فرمایا اس لیے تیرا قبیلہ, تیرا قوم اور تیرا شہر مکہ مجھے بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنے نہیں دیتا. عمر فاروق نبوت کا چھٹا سال ہے. کہا اللہ کے رسول اگر عمر کے اسلام لانے کے بعد بھی اگر نماز دارے بنی ارقم میں ہو تو پھر عمر کی زندگی پہ لعنت ہے, عمر کو کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے آقا نے جب یہ سنا نعرہ تکبیر بلند ہوا اور حضور علیہ السلام نے دو صفیں بنا دی دارے بنی ارقم میں. ایک صف کا امیر سید الشہداء حضرت حمزہ کو بنایا اور دوسری صف کا امیر پچھلے سے پچھلے جو میں آپ کو یاد ہو تو میں نے کہا تھا, میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت حمزہ نے اسلام کے نام پر غیرت کھائی تھی. اللہ رب ذوالجلال نے ان کو اس غیرت کے صدقے رب ذوالجلال نے سید الشہداء بنایا تھا, 70 دفعہ جنازہ پڑھوایا تھا, رسول اللہ کی زبان عالی سے ان کی شان و منقبت کو بیان کروایا تھا. تو پھر آج میں ایک اور حضرت حمزہ کی شان آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. حضرت حمزہ کو ایک صف کا امیر بنایا, دوسری صف کا امیر عمر فاروق کو بنایا. دو صفوں میں سے ایک صف میں بھی 20 آدمی, دوسرے صف میں بھی 20 آدمی, اس لیے کہ چلہ پورا ہو چکا ہے, 40 آدمی مسلمان ہو چکے ہیں. ان 40 آدمیوں کی دو صفیں بن کر دائے بنی ارقم سے بیت اللہ میں جا کر میرے آقا کو پہلی نماز حرم کے اندر پڑھا کر سر فخر سے بلند کرانے والا عمر فاروق ہے. سیدنا فاروق اعظم. اب 7 ہجری 7 نبوت کا 7واں سال شروع ہوتا ہے جب لوگوں نے دیکھا توجہ آج خباب بن عرب مسلمان ہوا تھا, بلال حبشی مسلمان ہوا تھا, مظالم آئے تھے, ستم آئے تھے, لیکن 2 آدمیوں کے کلمہ پڑھنے سے مشرکین مکہ کی کمر ٹوٹ چکی ہے. اور مشرکین مکہ کا جو نظام کا تسلط تھا, جو جابرانہ استعماری نظام تھا, اس نظام پہ ایک لات لگ چکی تھی, اس نظام پہ ایک تیر برس چکا تھا. پہلا آدمی حضرت حمزہ, دوسرا آدمی حضرت عمر. جب ان دونوں نے کلمہ پڑھا مشرکوں نے کہا اب اس طرح مسئلہ حل نہیں ہوگا, اب تمہیں ایک معاہدہ لکھنا پڑے گا. توجہ, ایک معاہدہ لکھا گیا, لکھنے والے کا نام ہے اکرمہ بن منصور. اکرمہ بن منصور نے یہ معاہدہ ابو جہل کے کہنے پہ, ابو لہب کے کہنے پہ, مشرکوں کے کہنے پہ لکھا. اور معاہدے میں کیا لکھا گیا؟ ہم نے بڑا صبر کر لیا, اب صبر کا دامن ہاتھ میں آ نہیں سکتا, اب ہم یہ کریں گے سارے کے سارے مکے والے مل کر بنو ہاشم کا بائیکاٹ کریں گے, بنو ہاشم کے ساتھ مقاتلہ کریں گے, بنو ہاشم کے ساتھ ہم بالکل وہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے نہ ان کو غلہ بیچا جائے گا, نہ ان سے غلہ خریدا جائے گا, نہ ان کو بیٹی دی جائے گی, نہ ان سے بیٹی لی جائے گی, نہ ان کی غمی کی جائے گی, نہ ان کی شادی میں شرکت کی جائے گی. بالکل مقاتلہ اور بائیکاٹ. پرسوں ترسوں میرے بزرگ, میرے ساتھی, میرے دوست حضرت مولانا الیاس محمد صاحب ایٹوار کی مسجد
جامع مسجد میں آئے، انہوں نے ایک بات کہی، انہوں نے فرماتے ہیں کہ پوری انسانی زندگی میں دو کام سب سے زیادہ مشکل ہوتے ہیں۔ ایک کام سب سے مشکل زندگی کا نبی اور نبی کے دین کی خاطر جیل کاٹنا ہوتا ہے، اور دوسرا سب سے مشکل کام نبی اور نبی کے دین کی خاطر اپنے برادری کو چھوڑنا ہوتا ہے۔ برادری کو چھوڑنا بھی مشکل ہے اور نبی کی خاطر جیل کاٹنا بھی مشکل ہے۔ ایک بندہ ایسا ہے نبی کے خاندان کا کہ جس نے جیل بھی کاٹی ہے، برادری کو بھی چھوڑا ہے، پھر بھی جنت میں جل رہا ہے، پھر بھی جنت اس کی مقدر میں آئی نہیں ہے۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اس نے عقیدہ ٹھیک نہیں بنایا تھا۔ ابو طالب کا نام، ابو طالب اس کا چچا ہے، مقاطعہ بھی برداشت کیا، برادری کا بائیکاٹ بھی برداشت کیا، اور نبی علیہ السلام کی خاطر 3 سال شیب ابی طالب یا شیب بنی ہاشم کے اندر رہے، لیکن اس کے باوجود جہنم کا مقدر ہے۔ میں عرض کرتا ہوں یہ مقاطعہ کی تحریر لکھی گئی، یہ تحریر لکھ کر بیت اللہ کی دیوار سے لٹکائی گئی، اور حضور علیہ السلام نے احتیاط کے طور پر اپنے خاندان کو، اپنے ماننے والوں کو لیا، اپنے گھروں سے نکال کر بنو ہاشم کا آبائی پہاڑ ہے، بنو ہاشم کا ذاتی پہاڑ ہے، جس کو باجا وہ جبل بنو ہاشم کہتے ہیں۔ اس جبل بنو ہاشم میں ایک گھاٹی ہے جس کو شیب ابی طالب کہتے ہیں۔ اس شیب ابی طالب میں اس گھاٹی میں ٹھہرنے لگے، پھر آپ پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، انسان بیان کرے کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں نے ایک دن کئی دنوں کی بھوک کے بعد میں نے دیکھا کہ جوتی کی طرح کا ایک چمڑا اونٹ کی کھال کا وہ پڑا ہوا سوکھا ہوا تھا، میں نے اس کو اٹھایا، پانی سے دھویا، دھو کر آگ میں جلایا، آگ میں جلا کے وہ جلا ہوا چمڑا اس کو پیسا اور پیس کر پھاپ لیا، اوپر سے پانی پی لیا، 3 دن گزارا ہو گیا، 3 دن گزارا ہو گیا۔ حکیم میں اب حضرت خدیجہ کا پھوپھی زاد بھائی، حضرت خدیجہ کا جاؤ بھتیجا اپنی پھوپھی کے لیے غلہ لے کے جاتا ہے، اور غلے کا یہ جاؤ اونٹ روک لیا جاتا ہے، روکنے والا ابو جہل ہے، لے کے جانے والا حضرت خدیجہ کا بھتیجا ہے۔ جس وقت روکا گیا، کہا کیوں روکتے ہو؟ اس وقت ابو البختری نام کا ایک کافر آیا، کہا کیا کہتے ہو؟ کہا یہ غلہ نہیں لے کے جانے دوں گا۔ کہا تو بڑا ظالم ہے، ایک آدمی اپنی پھوپھی کے لیے غلہ لے کے جاتا ہے اور تو کہتا ہے نہیں، کیوں؟ میں دیکھتا تیری پھوپھی ہوتی تو کیسے غلہ نہ پہنچاتا، اس کی پھوپھی ہے، اس کو پہنچانے دے۔ آپس میں مڈ بھیڑ ہوئی، آپس میں تو توکار ہوا۔ اس تو توکار میں جتنا سردار ابو جہل ہے اتنا ہی بڑا سردار ابو البختری ہے۔ ابو البختری نے اونٹ کی ایک ہڈی اٹھائی، اٹھا کر ابو جہل کو ماری۔ میں یہاں پر ایک جملہ کہتا ہوں، میرا ایمان تازہ ہوا، خدا کی قسم تاریخ کے اندر میرے استادوں سے مجھے یہ ورثے میں ملا کہ جس وقت اسلام اور اسلام کے نام لیوا کسی کی بھی عزت ہوتی ہے، ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور اسلام کے کسی مخالف کی ذلت ہوتی ہے، ہماری خوشی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی لیے میں نے یہ جملہ پڑھا، شاید آپ نے کہیں سنا نہ ہو، سیرت کی کتابوں میں فرمایا جس وقت ابو البختری نے یہ ہڈی اٹھا کر ماری ابو جہل کو، ابو جہل کا خون نکلا، ابو جہل کو اس گالی پہ اتنا افسوس نہ ہوا، اس خون نکلنے پہ اتنا افسوس نہ ہوا، اس مار کھانے پہ اتنا افسوس نہ ہوا جتنا ابو جہل کو اس بات کا افسوس ہوا کہ ان کی یہاں پر لڑائی ہو رہی ہے اور گھاٹی کے اندر کھڑا ہوا امیر حمزہ ان کو دیکھ رہا ہے۔ امیر حمزہ کو دیکھتا دیکھ کر ابو جہل کو بڑا دکھ ہوا کہ مجھے میری یہ ذلت اس نے بھی دیکھی ہے، میری یہ رسوائی اس نے بھی دیکھی ہے، میری یہ شرمندگی اس نے بھی دیکھی ہے۔ پھر میں کہتا ہوں حضرت حمزہ سے اتنی چڑ کیوں تھی؟ اس لیے حمزہ اسلام کے نام پہ غیرت کھانے والا تھا۔ ہم یہ تو سنتے ہیں عمر فاروق نے اسلام کے نام پہ غیرت کھائی ہے، لیکن جتنی غیرت عمر فاروق اسلام پہ کھایا کرتا تھا اتنی غیرت حضرت حمزہ بھی کھایا کرتے تھے۔ ابو جہل کو اسی لیے مار کھانے پہ ذلت اتنی رسوائی نہیں ہوئی جتنا حضرت حمزہ کے دیکھنے پہ ہوئی۔ یہ مقاطعہ اور یہ بائیکاٹ 3 سال تک چلتا رہا، اور 3 سال میں بنو ہاشم کے بچے بلبلاتے تھے، روتے تھے، پیٹتے تھے، بھوک کی وجہ سے روتے اور باہر کھڑے ہوئے لہجے لگا کے ہنستے کہ اب مزہ آیا نا۔ لیکن آج اس مقاطعہ نے ختم ہونا ہے۔ 3 سال کے بعد اس مقاطعہ کے اختتام کا جب وقت آیا، ہشام، عمر بن ہشام نام کا ایک آدمی